بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شریار اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے آفیشل۔ کچھ ہفتوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین کی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کس لیے؟ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی اس بار سنگین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس تناؤ کو 1999 میں پاکستان کے ساتھ کارگل میں ہونے والی جنگ کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی کشیدگی کہا جا رہا ہے۔ اس سے قبل 2017 میں بھارت اور چین کی افواج ڈوکلام کے مقام پر آمنے سامنے آئی تھیں، لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ سمیت بھارت اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے مختلف مقامات پر دونوں جانب سے افواج کی موجودگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بھارتی فوج اور چینی افواج کے درمیان سرحدی جھڑپیں کوئی غیر معمولی بات نہیں، بلکہ یہ ہر اس ملک کے لیے معمولی بات ہے جن کے آپس میں تعلقات بہت اچھے نہیں ہوتے۔ یوں یہ بات بہت عام ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے چین کے ساتھ تعلقات کبھی بھی خوشگوار نہیں رہے، لیکن حالیہ معمولی کشیدگی کی کیا وجوہات ہیں جس میں چینی فوج بھارتی سرحد کے تقریباً 4 کلومیٹر اندر گھس آئی اور بھارتی فوجیوں کو قید کر لیا، گو کہ انہیں بھارتی درخواست پر رہا کر دیا گیا، لیکن یہ کسی بھی ملک کی آرمی کے لیے بے پناہ شرمندگی کی بات ہے کہ اس کی فوج کی دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد درخواست پر رہائی عمل میں لائی گئی ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 1959 میں جب شاہ قراقرم کی تعمیر کا آغاز ہوا اور ہزاروں چینی اور پاکستانی انجینئر اور مزدوروں نے 20 برس تک اس منصوبے پہ کام کرتے ہوئے اس کو مکمل کیا تو بھارت کی جانب سے کوئی رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا۔ 30 جون 2006 کو چین اور پاکستان کے درمیان شاہ قراقرم کی تعمیر نو اور اپ گریڈیشن کا معاہدہ طے ہوا۔ اس وقت بھی بھارت کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان اور چین کی دوستی مثالی ہے اور دیگر متعدد منصوبوں پر کام کیا گیا، تاہم بھارت کی جانب سے کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ لیکن جیسے ہی پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک کا معاہدہ ہوا، بھارت کی چیخیں آسمان تک جانے لگیں، کیونکہ سی پیک کا منصوبہ گلگت بلتستان سے گزرتا ہے اور بھارت گلگت بلتستان کو ہتھیانے کے لیے بے چین ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جون 2014 میں بھارت میں عام انتخابات میں بی جے پی کے سربراہ اور آر ایس ایس کے سرگرم رکن نریندر مودی کی کامیابی کے بعد مقبوضہ کشمیر، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر سے متعلق اور مسلم کش ایجنڈا پر عمل کرنے کا عزم کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ پورے کشمیر کو بھارت میں ضم کر کے دم لیں گے، اور آخرکار انہوں نے کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ختم کرتے ہوئے یک طرفہ طور پر مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا لیا۔ یہ بالکل اسی طریقہ کار پر عمل درآمد کیا گیا ہے جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے، تاہم نادان بھارت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مشرقی وسطی اور جنوبی ایشیا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں بعض غدار عرب حکمرانوں کو اسرائیل نے منہ مانگی قیمتوں سے خریدا ہوا ہے، جبکہ یہاں ایک جانب پاکستان اور دوسری جانب چین جیسی طاقتیں ہیں۔ تو یہاں یہ فرمولہ اگر استعمال کیا جاتا ہے تو منہ کی کھانی ہی پڑے گی۔ بھارت پورے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے، جس میں آزاد کشمیر بھی شامل ہے، اور بھارت اس کو حاصل کرنے کے لیے سر دڑ کی بازی لگا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کھو کے ایک آزاد کشمیر کا حصہ ہے، لیکن 29 اگست 2009 کو صدر پاکستان نے پارلیمان کی سفارش پر گلگت بلتستان کو بااختیار اور خود انتظامی حکومت آرڈر پر دستخط کر کے گلگت بلتستان کو خود مختاری کے حقوق عطیہ کیے۔ یوں یہاں کی عوام اپنی حکومتی اسمبلی کا انتخاب اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کر سکتے ہیں، لیکن انہیں پاکستان کا صوبہ نہیں بنایا گیا۔ بھارت اب تک گلگت بلتستان سے متعلق خاموش تھا، اور بین الاقوامی مبصرین کے گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ علاقہ مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، لیکن افغانستان سے متعلق بھارت نے واہان راہداری کے تحت افغانستان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے گلگت بلتستان کو بھارت کا حصہ بتاتے ہوئے اس پر اپنی ملکیت کا اعلان کر دیا۔ اس وقت کے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان اوکاس سورپ نے بیان دیا کہ جموں و کشمیر کا مکمل علاقہ بشمول گلگت بلتستان بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔
2015 میں بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس BSF کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی کے قومی سلامتی امور کے مشرجیت دوبال نے اپنے خطاب میں کہا، بھارت کی سرحدیں واہن راہداری کے ذریعے افغانستان کے ساتھ 106 کلومیٹر طویل ہیں اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس تقریر سے گلگت بلتستان سے متعلق بھارتی عزائم واضح ہو جاتے ہیں کہ بھارت اس خطے کو طاقت کے زور پر ہندوستان میں شامل کرے گا یا شورش کے ذریعے اس کے عوام کو بغاوت پر اکسا کر بھارت سے الحاق پر اکسائے گا۔ بھارتی میڈیا پر تقریباً روزانہ ہی گلگت بلتستان کے حوالے سے بحث و مباحثے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جبکہ حال ہی میں بھارتی میڈیا نے گلگت بلتستان کو بھارت کا حصہ ظاہر کرتے ہوئے اپنے نیوز بلیٹن میں اس کا موسم کا حال بھی بتانا شروع کر دیا ہے، جیسے کہ یہ بھارتی ریاست کا حصہ ہو، یعنی بھارت خاموشی سے عالمی طاقتوں کے سامنے اپنے موقف کی تائید کے لیے کام کیے جا رہا ہے۔ بھارتی وزیراعظم نے پاکستان دشمنی اور کشمیر کو حاصل کرنے کے وعدوں پر دوبارہ اقتدار حاصل کیا ہے، اور وہ اسرائیل اور امریکہ کی ایمان پر ان وعدوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے کسی بھی احمقانہ حد تک جانے کے لیے بالکل تیار نظر آ رہا ہے۔ چین کے ساتھ بھارت کی حالیہ کشیدگی اسی منصوبے کا حصہ ہے، جس کے لیے بھارت اور چین کے درمیان متنازع سرحدی علاقہ اکسائی چن میں موجود وادی گلوان کے باعث دونوں ممالک کے مابین تناؤ کی ابتدا ہوئی تھی۔ بھارت کا کہنا ہے کہ وادی گلوان کے اطراف میں چینی فوج کے کچھ خیمے دیکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد بھارت نے بھی وہاں فوج کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چین کا الزام ہے کہ بھارت وادی گلوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ گلوبل ٹائمز نے اس تنازع پر اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ وادی گلوان ایک چینی علاقہ ہے اور بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات سے دونوں ممالک کے مابین سرحدی امور سے متعلق معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ بھارت مئی کے آغاز سے ہی وادی گلوان میں سرحد عبور کر کے چینی سرزمین میں داخل ہو رہا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ متنازع علاقہ آج سے نہیں ہے بلکہ 70 سال سے ہے، تو آج بھارت میں اتنی جرأت کیسے آ گئی کہ وہ دفاعی تعمیرات میں سڑکیں شامل کر رہا ہے؟ اس علاقے میں بھارت کی سرگرمیوں کے پیچھے موجود عزائم کو سمجھنے کے لیے اس علاقے کو سمجھنا ضروری ہے۔ لداخ بھارت اور چین کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے، جس کی سرحد مشرق میں چین کے شہر تبت، جنوب میں بھارتی ریاست ہماچل پردیش، مغرب میں جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان، اور دور شمال میں قراقرم کے جنوب مغربی کونے سے ملتی ہے۔ یوں یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے کشمیر پر حملہ کرنا دیگر سرحدوں کی نسبت آسان ہے۔ بھارت نے اپنے اس ناپاک منصوبے پر عمل درآمد کے لیے کرونا وائرس کے باعث ہونے والے لاک ڈاؤن کو بہترین تصور کیا اور اس لاک ڈاؤن کے دوران اپنی فوجوں کو متنازع علاقہ میں پہنچانا شروع کیا تاکہ اس نقل و حمل کی کم سے کم خبر باہر نکل سکے، اور اسرائیلی اور امریکی اشیرباد سے لداخ کے راستے گلگت بلتستان پر اچانک حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا، جس کے لیے انتہا پسند مودی حکومت نے گزشتہ برس شیوک DBO جیسی اہم ترین حساس سڑک کو مکمل کر لیا ہے۔ بھارت کے ناپاک عزائم سے ہم سب پہلے ہی واقف ہیں، اور بھارت پہلے بھی پاکستان پر سرجیکل اسٹرائک کی ناکام کوشش کر چکا ہے اور اپنے منہ کی کھا چکا ہے، اور اب اس نے کرونا وائرس کے بحران کا سہارا لیتے ہوئے سخت ترین لاک ڈاؤن میں اپنی فوجوں اور اسپیشل سروسز کی بڑی تعداد کو مخصوص ہیلی کاپٹروں سمیت کنونشنل جنگ کے لیے انتہائی خطرناک قسم کے ہتھیاروں سے لے کر کے اپنے منتخب کردہ محاذ کے ارد گرد جمع کرنا شروع کیا۔ بھارت کی ان پھرتیوں کا پاکستان کو ادراک تھا اور چین بھی اس سے بے خبر نہیں تھا۔ لداخ میں ہونے والی کشیدگی میرے خیال سے براہ راست چین کے لیے خطرہ نہیں تھی، یہ گلگت بلتستان پر حملے کے منصوبے کا حصہ تھا، جسے چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے خاک میں ملاتے ہوئے جس طرح لداخ میں بھارت کو ذلت امیز طریقے سے دھول چٹائی، جس کی مثال نہیں۔ بھارتی سرکار کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس طرح اپنے عوام کا سامنا کریں۔ ایک جانب سوشل میڈیا پر بھارتی فوج کی جانب سے بینر گردش کر رہے ہیں جس پر چینی حکومت سے بھارتی فوجیوں کی رہائی کی اپیل ہے، تو دوسری جانب بھارتی آرمی چیف جنرل منوج
میڈیا کے سامنے ایسے کسی واقعے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسی بے بنیاد خبریں نہ دیں۔ بھارتی عوام اور اپوزیشن جماعتیں نریندر مودی سے پوچھ رہی ہیں کہ بھارت کا پاکستان کے خلاف 24 گھنٹے بولنے والا میڈیا اور جنرل بخشی جیسے چینی افواج کی پیش قدمی پر ایسے خاموش ہیں جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو، اور یوں پاکستان آرمی کی چینی افواج کے ساتھ بہترین حکمت عملی سے بھارت کو وہ ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جو عشروں تک بھارت نہیں بھول سکتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل ایسے آفیشیل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔